نانات ویک لشکر صدقا شہید کیوں ہوئے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ نانا کا روزہ چھوڑ کر، بیت اللہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر، یہ خوبصورت شہر جہاں ان کے نانا جان کی زندگی گزری، جہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، نانا کے روزے کو چھوڑ کر حضرت حسین کیوں گئے؟ یہ سوال تو دل و دماغ میں آتا ہو۔ حضرت حسین شہید دین کی حفاظت کے لیے، کس کی حفاظت کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے حضرت حسین نے صاف کہا، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، میں برائی کے خلاف کھڑا ہوں، میرا سر تن سے جدا ہو جائے لیکن میں نانا کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں نمازیں قضا نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین سجدے میں گئے ہیں، ظالموں نے آپ کی گردنیں اڑا دی۔ حضرت حسین جو یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نانا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں برائی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جس حسین نے اپنی پوری زندگی ظلم کے خلاف لڑنے میں لگا دی ہو، جس حسین نے اپنی پوری زندگی برائی کے خلاف لڑنے میں لگا دی ہو، آج حسین کے چاہنے والے، آج حسین کے نام پر ماتم کرنے والے، آج حسین کے نام پر اپنے آپ کو پیٹنے والے، وہ نماز تک نہیں پڑھتے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر حسین سے محبت ہے تو آؤ، ہمارے ملک میں ایک یزید نہیں، ہر محلے میں ایک یزید ہے۔ کل حسین یزید کے خلاف کھڑے تھے، کل حسین ظلم کے خلاف کھڑے تھے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو کھڑے ہو حسین کے ساتھ، کھڑے ہو ظلم کے خلاف، کھڑے ہو یزید کے خلاف۔ پتہ چلا تمہیں حسین سے محبت نہیں ہے، اگر حسین سے محبت ہوتی تو تمہاری نماز ماتم اور جلوس کی وجہ سے فوت نہیں ہوتی۔ پتہ چلا تمہیں محبت حسین سے نہیں ہے، حسین سے محبت ہوتی تو تم ماتم نہیں کرتے، حسین کے مشن کو آگے بڑھاتے۔ یہی تو ہمارے معاشرے کا سلسلہ ہے۔ اگر ہمارے محلے میں یہ مسجد بن رہی ہے، میں آپ کو مثال، یہ مسجد بن رہی ہے، اس میں اس وقت جو ذمہ دار لوگ دو تین ہیں، اللہ کرے ان کی عمر لمبی ہو، اتفاق سے وہ اس دنیا سے چلے جائے تو کیا گاؤں والے مسجد کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا، مسجد کے مشن کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ محلے والے کا ایک مقصد اور مشن ہے، ہماری مسجد پوری ہونی چاہیے۔ حضرت حسین کا مقصد تھا ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، حضرت حسین کا مشن تھا برائی سے لڑنا، حضرت حسین کی شہادت کا مقصد تھا ظلم کا خاتمہ۔ حضرت حسین نے اپنے گھر بار کو اس لیے قربان کر دیا کہ نبی کا دین زندہ رہے۔ تو حضرت حسین کا مشن کیا تھا؟ مشن تھا دین کی حفاظت۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، اب اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اب کیا کریں گے؟ وہ ہائے باپ ہائے ماں کریں گے یا اس کے مشن کو آگے بڑھائیں گے؟ جس طرح مسجد کا ذمہ دار اگر فوت ہو جائے تو سارے لوگ ہائے باپ ہائے ماں نہیں کریں گے، بلکہ مسجد کے ادھورے کام کو پورا کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت حسین سے محبت رکھنے والا، حضرت حسین کو چاہنے والا، حضرت حسین کے نام پر رونے والا، وہ روئے گا 2 دن لیکن اس کے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ یہی محبت کی دلیل ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو حضرت حسین سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت حسین کو تو یاد رکھا لیکن ان کے پیغام کو بھلا دیا۔ آج جب محلے میں آپ گزریں، جس گھر میں
جس نکڑ پر، جس چوراہے پر، جس گلی میں کوئی تعزیہ رکھا ہو ان کو بلائیے گا اور پوچھیے گا بھائی جان یہ تعزیہ رکھا کیوں؟ یہ سوال، 2 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، چھڑ نکالتے ہیں، پوچھیے گا چھڑ کیوں نکالتے ہو؟ نمبر 2، دوسرا سوال، تعزیہ کیوں رکھتے ہو؟ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کراتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے کہ ہمارے ابا انتقال کر گئے، گھر پر ایک تعزیہ رکھ لو، دادا انتقال کر گئے ایک تعزیہ رکھ لو، چچا انتقال کر گئے ایک اور تعزیہ رکھ لو۔ انتقال ہوتا جائے تعزیہ رکھتے جاؤ۔ اگر ہمارے دادا، پردادا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا اگر تعزیہ رکھتے جاتے تو آج ہمارے گھر میں لوگ نہ رہ کر صرف تعزیہ رہتے۔ تو تعزیہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ لوگ محلے میں رہتے، پوچھئے گا کہ ہمارے گھر میں جب کوئی مرتا ہے ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھواتے ہیں، ان کے لیے قبرستان جا کر ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے گھروں پر ڈھول بجتا ہے، نہ ہمارے گھروں پر ماتم ہوتا ہے، نہ ہر سال ان کی یاد میں سینہ کوبی کی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ارے بتائیے، زور سے بولیے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت حسین کے نام پر تعزیہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حسین کے نام پر چھڑ نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ تعزیہ کوئی قرآن ہے؟ تعزیہ کیا ہے؟ وہ شرابی گلی کی نکڑ پہ بیٹھ کے کہاں سے قطرن جمع کر کے چپکا کر ٹیپ مار کر وہ تعزیہ ہو گیا۔ بنانے والا شرابی، جواری، گلی نکڑ پہ چوراہوں میں کہاں سے آ کر کہاں کی لکڑی لا کر وہ بنا دیا ایک مورتی کی شکل کا، اور اس کو تعزیہ کہتے ہیں۔ یہ کیسا تعزیہ ہے؟ اللہ کے حضرت حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد 42-43 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، کسی صحابی رسول نے حضرت حسین کا ماتم نہیں کیا۔ ہے کوئی مائی کا لال وہ آ کر ثبوت دے دے کہ صحابہ کرام نے حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کیا ہو؟ یہاں علماء ادھر دونوں طرف علماء بیٹھے ہیں، پورے یقین اور وقار کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مائی کا لال لا کر نہیں بتا سکتا کہ حضرت حسین کی شہادت پر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، ہندوستان کے علماء، پاکستان کے علماء، پوری دنیا کے علماء نے یہ کہا ہو کہ 10 محرم کو تعزیہ رکھو اور محرم کے مہینے میں چھڑ نکالو۔ حسین سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو حسین نے جس چیز کے لیے قربانیاں دی ہے اس کام کو آگے بڑھاؤ۔ تم بھی آج ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آج تو ایک نہیں ہزاروں یزید ہے ہمارے محلے میں، بڑے سے بڑا ظالم، ہمارے معاشرے میں بڑے سے بڑا ظالم۔ ہاں ظالم تو بہت ہیں، حسین کوئی نہیں ہے۔ ضرورت ہے حسین بننے کی، جذبہ حسین پیدا کرنے کی، قوت حسین پیدا کرنے کی، ایمان حسین بنانے کی۔ جیسا ایمان حسین کا تھا، جیسا جذبہ حسین کا تھا، جو طاقت حسین کے پاس تھی وہ طاقت پیدا کیجئے۔ جس طرح کل حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آج ہمارا نوجوان، ہمارے محلے اور گلیوں میں رہنے والا نوجوان ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور اعلان کہے ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ کل حسین نانا کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا تھا، کل حسین ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا، آج حسین کا چاہنے والا ظلم کے خلاف کھڑا۔ کیا آپ کھڑے ہوں گے؟ زور سے بولیے، کھڑے ہوں گے؟ حسین بنیں گے؟ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ بے حیائی اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ
برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ حسین کے ساتھ ہیں، ورنہ آپ بھی یزید کے ساتھ ہیں۔ اب آپ نے فرق سمجھ لیا ہوگا، حق پر کون ہے، غلط کون ہے، سچ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اب جب محرم اتنی عظمت والا مہینہ ہے تو اس میں کرنا کیا ہے مولانا صاحب؟ آپ نے تو سب بات بتا دی، ماتم بھی نہیں کر سکتے، ڈھول نہیں بجا سکتے، ماتم نہیں کر سکتے، ڈھول نہیں بجا سکتے، تو مولانا صاحب کرنا کیا ہے؟ مولانا صاحب یہی بات بتا کر بات ختم کر دیں گے۔ نماز کتنے پہ ہے؟ 8:45 پہ اذان۔ اچھا بس روزہ جو رکھے ہیں نا، محرم میں کرنا کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال۔ کرنا کیا؟ ڈھول بجا نہیں سکتے، ماتم کر نہیں سکتے، تعزیہ اٹھا اور دیکھ نہیں سکتے، تو مولانا صاحب کرنا کیا؟ سب تو منع ہی کر کے جا رہے ہو، کچھ کرنے والا بھی کام بتا دو، وہ بھی بتا کے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا صاحب نے ایک حدیث پڑھی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے محرم میں کرنے کے لیے 2 کام بتائے، 2 کام محرم میں کرنے کے 2 کام ہیں، تیسرا کوئی کام نہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کوئی سب سے فضیلت والا روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اگر کوئی روزہ فضیلت والا، افضلیت والا ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے، یہ رمضان کے بعد۔ اب آپ سمجھیے رمضان کا روزہ کتنی فضیلت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ محرم الحرام کا ہے۔ تو پہلا کام جو اس مہینے میں کیا جائے وہ ہے روزہ رکھنا۔ ایک بھی ڈھول بجانے والا، ایک بھی تاشا پیٹنے والا روزہ نہیں رکھتا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے۔ دوسرا کام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کو عمدہ کھانا کھلانا، عمدہ کھانا۔ میں ایک بات وضاحت کر دوں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ 10 محرم کو عمدہ کھانا کھلانا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ وہی رسول نے اگر یہ فرمایا نہ ہوتا کہ جس دن میرا نواسہ شہید ہوگا اس دن تم غم منانا، خدا کی قسم سب سے پہلے غم منانے والے علماء دیوبند ہوتے، سب سے پہلے علماء احناف ہوتے، سب سے پہلے ائمہ اربعہ ہوتے، اس سے پہلے صحابی رسول ہوتے۔ اگر اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ فرما دیا ہوتا جس دن میرا نواسہ حسین شہید ہو اس دن اے مکہ والو، اے مسلمانوں تم ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، خدا کی قسم سب سے پہلے رونے والے، سب سے پہلے غم منانے والے صحابی رسول ہوتے، تابعی تبع تابعی اور تبع تابعین ہوتے، بزرگان دین ہوتے۔
لیکن میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے یہ فرمایا جب جب 10 محرم آئے اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی اختیار کرنا۔ جو شخص اپنے گھر میں 10 محرم کو عمدہ کھانا کھائے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے نہیں، حضرت حسین کی شہادت اپنی جگہ، 10 محرم کی فضیلت اپنی جگہ۔ میں نے بتایا نہیں، 21 سے 22 واقعات ایسے ہیں جو 10 محرم کو ہوئے ہیں، اور یہ سارے اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے کے ہیں۔ تو پتہ چلا 10 محرم کی فضیلت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ان تمام نبیوں کے زمانے میں 10 محرم کی فضیلت تھی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہودیوں سے پوچھا تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کی قوم سے 10 محرم کو نجات دلایا۔ جس دن فرعون پانی میں ڈوبا وہ دن 10 محرم تھا، جس دن موسیٰ علیہ السلام نے ندی میں چھڑی ماری وہ دن 10 محرم تھا، جس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ندی پار کر کے اس پار گئی وہ دن 10 محرم تھا۔ اب بتائیے 10 محرم کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت سے، وہ بچ گئے، اس کی پوری قوم بچ گئی۔ اس کی یاد میں بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ یہودی روزہ رکھتا ہے تو میں روزہ کیوں نہیں رکھوں؟ میں تو اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں تو اس سے زیادہ مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 طرح کی باتیں آپ نے فرمائی، یا تو تینوں دن روزہ رکھو 9، 10، 11، یا 2 روزے رکھو 9 اور 10، یا 10 اور 11۔ آخری بات جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اگر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہودی روزہ نہیں رکھتے، کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھو۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے آگے یہ بھی فرمایا، بعض علماء نے صرف 10 محرم کے روزے کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، لیکن علامہ انور شاہ آگے حاشیہ چڑھاتے اور فرماتے ہیں کہ جس روزے کو اللہ کے رسول نے رکھا ہو وہ روزہ مکروہ تنزیہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی 10 محرم کا بھی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کے ارادے کے مطابق 2 روزہ رکھنا چاہیے، 9 یا 10، 10 اور 11۔ یہ کرنے والے کام ہمارے گھر میں 2 ہیں، اور نہ کرنے والے کام ڈھول نہ بجانا، تاشے نہ بجانا، تازیہ نہ اٹھانا، چھڑ نہ اٹھانا، اور کالا ڈریس نہ پہننا، اور چوڑیاں ہمارے گھروں پہ مائیں بہنیں توڑنے لگتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، میں بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو 3 دن تک لوگ کھانا پینا نہیں بناتے ہیں، عام طور سے آس پڑوس کے لوگ محلے والے کھانا دیتے ہیں، لیکن بھائی مر گیا، بہن مر گئی، باپ مر گیا، دوست مر گیا، یار مر گیا، 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن۔ لیکن اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی اجازت ہے، یہ قرآن میں ہے۔ 4 مہینہ 10 دن اگر شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، سوگ منائے گی، عدت میں رہے گی۔ وہ چوڑیاں بھی توڑ دیتی ہے، وہ زیب و زینت ترک کر دیتی ہے، زیورات اتار دیتی ہے،
عام سا سادہ لباس اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جب جب محرم آتا ہے، بعض علاقوں میں بعض خواتین، ہمارے نان پارا میں تو کافی لوگ ہیں، کالا ڈریس، کالی ساڑی، کالا شلوار، کالا جمپر، چوڑیاں نہیں، پیروں میں چپل نہیں، سروں پر دوپٹہ نہیں، وہ بدحواس چل رہی ہوتی ہے اور ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار میں، پڑوس میں، محلے والوں میں کوئی ایسا کرتا ہو تو ان سے سوال کیجیے گا کہ اسلام میں بیوی کے علاوہ کسی کو بھی 4 مہینہ 10 دن کے بعد بھی 4 مہینہ 10 دن بیوی کے علاوہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو کہ تم نے اپنی چوڑیاں توڑ لی، تم نے اپنے زیورات اتار لیے، تم نے کالا ڈریس زیب تن کر لیا، تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہے، کس بنیاد پر، کس غم پر؟ حضرت حسین نعوذ باللہ تمہارے کون تھے؟ اگر بھائی تھے تو بھائی کا سوگ 3 دن، اگر باپ تھے 3 دن، کون تھے؟ اگر شوہر تو تھے نہیں، اگر تم شوہر بولو گی تو الزام نواسے رسول پر نعوذ باللہ الزام، تم پر اسلامی حکومت ہو تو جتنی سب پر حد جاری ہو جائیں۔ تو جب حضرت حسین اگر تمہارے بھائی ہیں تو بھائی کا سوگ 3 دن، اور ان کی وفات کے 61 ہجری میں وفات ہوا، آج 1445 ہجری ہے، کیلکولیشن کر لو کتنے سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، کئی سو سال گزر گئے، اب جا کر تم اب بھی سوگ منا رہے ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سوال کیجئے گا محلے والوں سے جو لوگ زیب و زینت اختیار کر دیتے ہیں اور اس مہینے کو غم کا مہینہ بتاتے ہیں۔ غم کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں، غم کا مہینہ اگر ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کا مہینہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، حضرت علی کے زمانے میں آیا، حضرت حسن کے زمانے میں آیا، حضرت حسین کے زمانے میں آیا، حضرت معاویہ کے زمانے میں آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا، بعد کے بڑے بڑے علماء کے زمانے میں آیا۔ کسی نے بھی محرم کو غم کا مہینہ نہیں بتایا، سب نے کہا خیر و برکت کا، حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہا جائے۔ اس لیے اے لوگوں، اے نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس مہینے میں شادی کرو۔ اب آپ سوچیں گے مولانا صاحب شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے محرم کے مہینے میں شادی کی ہے۔ اب بتاؤ دلیل دے دیا نہیں؟ اللہ کے رسول کی پہلی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جو لوگ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اس کے منہ پر تماچا مارو اور اپنی شادی محرم کے مہینے میں کرو، اپنے گھروں میں بارات محرم کے مہینے میں بلاؤ، اپنا ولیمہ محرم کے مہینے میں کرو، لوگوں کو کھلاؤ، اور ان لوگوں کو جو اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں، جو اپنے پیٹھ پر زنجیریں مارتے ہیں، ان کو بتاؤ یہ مہینہ غم کا نہیں ہے، یہ مہینہ عظمت و رفعت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ چند کرنے کے کام ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 اپنے گھر والوں پر بہترین کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور ایک چیز اور ایڈ کر لو کہ اس مہینے میں ہم سب کو شادی بھی کرنی ہے۔ کون کون نوجوان اگلے محرم میں شادی کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ۔ ہمارے والدین بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنے بیٹوں کا رشتہ محرم، تاکہ یہ چیزیں چھٹے۔ یہ ظلم ہے، یہ برائی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپ نیکیوں کے ساتھ معاون بنیے، غلط کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ نہیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور زیادتی کے ساتھ
آپ معاون نہ بنیے۔ جس طرح اچھا کام کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح غلط کرنے والے کو اور غلط کام کے دیکھنے والے کو اور غلط کام کرنے میں مدد کرنے والے کو اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا گناہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ چند وہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت حسین نے شہادت نانا کے دین کی حفاظت کے لیے دیا ہے۔ آپ سب نوجوان حسین بنیے، اپنے اندر ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا کیجئے، اپنے اندر برائی کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا کیجئے۔ جب جب یزید ظلم کی شکل میں آئے گا تب تب ہمارے نوجوان حسین بن کر میدان میں آئیں گے۔ اے نوجوانوں، حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اے نوجوانوں، آج حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر تمام نوجوان سمیر پرسپور کی اس مسجد میں رب العزت سے وعدہ کرے، ہم حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، انشاءاللہ ہم نماز، زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی، نماز زور سے بولو بھائی، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کھیت پر جانا چھوڑ سکتے ہیں، اسکول جانا بند کر سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایک وقت کھانا کم کھا سکتے ہیں لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہماری رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، ہم حسین کی محبت میں سرشار ہیں۔ یہ محبت اسی وقت کارآمد ہوگی جب آپ حسین کے مشن کو، حسین کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے بھی کہہ دیجئے گا جو لوگ تعزیہ پکڑتے ہیں، ان سے کہو پہلے نماز پڑھو۔ حسین شہید ہوئے ظلم کے خلاف۔ آج ہمارے ملک میں بے پناہ ظلم ہو رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر لنچنگ ہو رہی ہے۔ تمہارے اندر حسینی خون ہے، لنچنگ کرنے والے کو پکڑ کے دبو۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسین سے حقیقی محبت کرنے والا بنائے اور حسین کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنائے، اور ظلم کے خلاف ہر دور میں حسین بن کر ظلم کا مقابلہ کرنے والا بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ باتیں آپ کر لیجیے، دعوت دعا کرا دیجیے۔ نانات وی کلشکر صدقا